السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عمان کے بارے میں۔ عمان اردن کا دارالحکومت اور ایک خوبصورت تاریخی شہر ہے جو قدیم اور جدید تہذیب کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اگر آپ عمان کی سیر کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عمان کی عورتیں جدید اور روایات کا حسین امتزاج ہے۔ وہ تعلیم، کاروبار اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اردن کی ثقافت کے مطابق عمان کی عورتیں پردہ اور شرعی اقدار کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں۔ وہ جدید فیشن کے ساتھ ساتھ روایتی لباس جیسے عبایا اور حجاب بھی پہنتی ہیں، جو ان کی شناخت اور تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ عمان کی عورتیں خاندانی اقدار کو بھی اہمیت دیتی ہیں اور خاندان کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عمان اردن کا دارالحکومت ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک میں واقع ہونے کی وجہ سے شراب کے استعمال اور فروخت کے معاملات میں پابندیوں اور شرعی قوانین کا خاص خیال رکھتا ہے۔ شراب کی خرید و فروخت اور استعمال صرف لائسنس یافتہ ہوٹلوں، ریسٹورانوں اور مخصوص دکانوں تک محدود ہے۔ عمان میں شراب کی دستیابی ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال عوامی مقامات پر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے کھلے عام فروخت کیا جاتا ہے۔ شراب پینے والے افراد کو مقامی قوانین اور ثقافتی اقدار کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عمان میں شراب کی کچھ مقامی برانڈز بھی دستیاب ہیں لیکن زیادہ تر شراب درآمد کی جاتی ہے۔ عمان اردن کا دارالحکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات تاریخی، ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر استوار ہے۔ دونوں ممالک اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ پاکستان اور اردن کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک دفاعی، تعلیمی اور اقتصادی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے لیے اردن میں سیاحت اور کاروبار کے مواقع موجود ہیں، جبکہ اردن کے شہری بھی پاکستان کی ثقافت اور سیاحت سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور مشترکہ اسلامی اقدار کے باعث تعلقات مضبوط ہیں۔ اگر ہم عمان کی سیاحتی مقام کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے قلعہ عمان۔ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں قدیم رومن، بازنطینی اور اسلامی دور کے آثار موجود ہیں۔ یہاں ہرکولس کا مندر اور اموی محل بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آتے ہیں رومن تھیٹر۔ یہ تھیٹر 2 صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اب بھی ثقافتی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں راجہ محل۔ یہ اردن کے شاہی خاندان کی رہائش گاہ ہے اور اس کی خوبصورت تعمیرات دیکھنے کے قابل ہے۔ نمبر 3 کے بعد آخر میں عمان کی قدیم گلیاں۔ یہاں آپ کو روایتی بازار، کھانے کے سٹال اور مقامی ثقافت کا تجربہ ملے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمان کے ثقافتی تجربات کے۔ عمان میں آپ کو روایتی اردنی کھانے جیسے منسف، فلافل اور حمص کا لطف اٹھانے کا موقع ملے گا۔ عمان کے بازاروں میں آپ کو روایتی ہینڈی کرافٹس، کپڑے اور یادگاری اشیاء مل سکتی ہیں۔ عمان کے قریب سیاحتی مقامات پر پہلے نمبر پر آتا ہے مدابہ۔ یہ شہر اپنے قدیم موزیک نقشوں کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر مدابہ میپ جو یروشلم کی قدیم نقشہ کشی پیش کرتا ہے۔ تو یہ سب کے بعد مقاور وہ جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ عمان سے تقریباً 1 گھنٹے کی دوری پر واقع بحیرہ مردار دنیا کا سب سے کم سطح پر واقع نمکین جھیل ہے اور اس کے طبی فوائد کے لیے مشہور ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بہترین بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس وقت اور کس موسم میں عمان کی سیر و تفریح کرنی چاہیے۔ عمان کا دورہ کرنے کا بہترین وقت موسم بہار مارچ سے مئی اور موسم خزاں ستمبر سے نومبر ہے، جب موسم معتدل ہوتا ہے۔ عمان میں ٹیکسیاں، بسیں اور کرائے پر گاڑیاں دستیاب ہیں۔ شہر کے اندر نقل و حمل آسان ہے۔ عمان میں ہر بجٹ کے لیے ہوٹل اور رہائشی سہولیات دستیاب ہیں۔ لگژری ہوٹلز لے کر بجٹ گیسٹ ہاؤس تک سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اردن ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے مقامی ثقافت اور روایات کا احترام کرنا ضروری ہے۔